بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوست عبداللہ نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک علامہ صاحب کے متعلق ایک شخص نے یہ مشہور کر دیا کہ فلاں علامہ صاحب زنا کو حلال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے زنا سے منع نہیں کیا۔ وہ شخص لوگوں میں یہ بات پھیلا رہا تھا کہ علامہ صاحب نے ایسا کیا ہے، یہاں تک کہ علامہ صاحب تک یہ بات پہنچی۔ ایک شخص نے میسج کیا کہ فلاں شخص آپ کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اس کی بات پر یقین بھی کر رہے ہیں۔ تو علامہ صاحب، کیا آپ نے ایسی بات کہی ہے؟ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ میں پاگل تھوڑی ہوں، ہر شخص جانتا ہے کہ زنا حرام ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، میں تو پھر پڑھا ہوا ہوں، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ زنا حلال ہے اور اسلام نے زنا سے منع نہیں کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ علامہ صاحب پھر وہ ایسی بات کیوں کہہ رہا ہے؟ تو علامہ صاحب نے کہا کہ سوال و جواب کی نشست تھی، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص نے زنا کے متعلق سوال کیا تو میں نے اس کے جواب میں کہا کہ قرآن مجید فرقان حمید نے زنا سے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ یعنی زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم نے ایسا کوئی فعل، ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا جو تمہیں زنا کی طرف بعد میں لے جائے۔ قرآن پاک نے تو ہر ایسے کام سے منع کر دیا، ڈائریکٹ زنا سے منع نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا جو تمہیں زنا کے قریب لے جائے، جیسے بدنگاہی ہے بدنگاہی کرنا ہے، یا مرد و عورت کا تنہائی میں اکٹھا ہونا ہے، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ یعنی قرآن نے زنا کے قریب جانے سے منع کیا، ایسا کوئی کام نہیں کرنا جو بعد میں تمہیں زنا کی طرف لے جائے۔ میں نے یہ بات کہی تھی۔ اب دیکھیے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں کوئی شخص موجود ہوتا ہے، وہ آدھی ادھوری بات سنتا ہے اور لوگوں تک پہنچا دیتا ہے، اور لوگ بھی بسا اوقات یقین کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہوئی مجلس کی بات، آپ دیکھیے شارٹ کلپس وائرل ہو جاتے ہیں، آدھی ادھوری بات سیاق و سباق سے کاٹ کر لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، مفہوم بدل جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کسی کے بھی متعلق آپ تک کوئی بات پہنچے تو پہلے تحقیق کر لینی چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔